ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الأطیبین الأنجبین الأطہرین الأکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ صلوات بھیجیے گا بر محمد۔ عزیزان گرامی، تھوڑی تاخیر سے پہنچا ہوں جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ البتہ جس طرح خطبہ شعبانیہ میں نبی اعظم کے فرمان کی روشنی میں کہ ماہ رمضان کے سلسلے میں پیغمبر فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، اس ماہ رمضان میں تمہارا سانس لینا تسبیح پروردگار اور تمہارا سو جانا عبادت پروردگار۔ اسی طرح امام معصوم فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد مومن ہمارے جد مظلوم امام حسین کی یاد میں ایک سرد آہ کھینچتا ہے تو وہی ثواب ملتا ہے جو تسبیح پروردگار کا ثواب ہے۔ جو ہمارے اور آپ کے یہ قیمتی لمحات آج کی اس بھاگ دوڑ والی زندگی میں صرف ہو رہے ہیں یاد سرکار سید الشہداء کے لیے، یہ عظیم توفیق ہے من جانب اللہ، بغیر توفیق کے یہ امر ممکن نہیں ہے۔ جلدی جلدی چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق حرم امام حسین کے آفس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ گزشتہ برسوں میں آج کی تاریخ میں اتنا مجمع کربلا تک نہیں پہنچا جتنا آج کی ڈیٹ میں سن 2022 میں پہنچا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ نجف ایئرپورٹ پر ہر روز 800 فلائٹ کا آنا، ہر چند سیکنڈ میں ایک فلائٹ کا اترنا، یہ الہی انتظام ہے۔ شاسن پرشاسن انتظامیہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ قدرت کی شان ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، صرف اشارہ کر رہا ہوں باتوں کی جانب۔ جب جناب ابراہیم اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے یعنی جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو لے کر وادی غیر ذی زر میں پہنچے ہیں، توجہ کیجیے گا، اور انہیں چھوڑ کر وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو جناب ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں نکل رہے ہیں۔ جناب ہاجرہ نے یہی کہا تھا، ابراہیم خلیل خدا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں جو وادی غیر ذی زر ہے، جہاں پانی کی کوئی سبیل نہیں، جہاں کوئی سرسبز شاداب وادی نہیں۔ اس موقع پر جناب ابراہیم نے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کی تھی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ، خدایا لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب متوجہ کر دے۔ اب آپ سوچئے، صفا اور مروہ کے درمیان جو جناب ہاجرہ نے اسماعیل کے ہمراہ دوڑ لگائی ہے، تو پروردگار عالم نے مناسک حج میں واجب قرار دیا ہے کہ جب کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے
تو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائے. رمی جمرہ یہی ہے. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امام حسین کے لیے بھی پیغمبر خاتم نے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کی تھی اپنی آغوش میں لینے کے بعد, خدایا تمام عالم انسانیت کے لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت کو اتار دے. اب آپ فرمان معصوم سنیے, معصوم کیا فرماتے ہیں؟ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وزیارتہ ومن اراد اللہ بہ السوء قذف فی قلبہ بغض الحسین وزیارتہ. خدایا جس کے دل میں تو محبت حسین ڈال دیتا ہے, اس کا مطلب تو اس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے. جس کے دل میں تو محبت زیارت امام حسین ڈال دیتا ہے, گویا تو اس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کر چکا. اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, جناب مرجع علی قدر آیت الأہل العظمیٰ جوادیہ آمولی حفظہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, جو ہم جیسوں کے لیے, جو اپنے ملکوں میں رہ گئے, جو اپنے وطن میں رہ گئے, نہیں پہنچ سکے کربلا مختلف وجوہات کی بنا پر, توفیق نہیں شامل ہوئی, مالی امکانات فراہم نہیں تھے, پاسپورٹ نہیں تھا, بہت ساری رکاوٹیں, بہت سارے مسائل. تو ایسا نہیں کہ ہم اپنے ملک میں رہ کر کے کربلا معلیٰ کی زیارت کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے, نہیں, جسمانی وجود کو پہنچانا یقیناً باعث کمال ہے. لیکن ذرا یاد کیجئے اس واقعے کو کہ پیغمبر خاتم بیت الشرف میں آنے والا یمن سے آتا ہے اور اپنے محدود وقت میں واپس چلا جاتا ہے. جب پیغمبر باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں انی اشم روح الرحمن, مجھے رحمانی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. اصحاب نے دستے ادب جوڑ لیے, اے اللہ کے رسول یہاں تو کوئی نہیں ہے, آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے رحمانی خوشبو محسوس ہو رہی ہے؟ اس موقع پر پیغمبر خاتم نے فرمایا نہیں, آنے والا آیا تھا, اپنے کردار کی خوشبو بکھیر کے چلا گیا ہے. ہمارا جسمانی وجود وہاں تک نہیں پہنچ سکا ہے. آغا جوادیہ آمولی جیسا عالم و عارف و مرجع و مجتہد و فلسفی کیا کہتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے وطن میں رہ کر کے فقط اتنا کہے کاش ہم بھی کربلا پہنچ جاتے, تو وہی ثواب ملے گا جو ایک زائر حسینی کو کربلا پہنچنے کے بعد ثواب ملتا ہے. اب آپ سوچئے, آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے تصویر وائرل ہوئی, نیلسن منڈیلا کے گرینڈ سن پہنچے ہیں, تو فلاں گاندھی پریوار کا فلاں آدمی پہنچا ہے, مختلف ایران سے غیر شیعہ سنی حضرات پہنچے ہیں, مختلف حتی پاکستان سے سنی حضرات پہنچے ہیں, مسیحی پہنچتے ہیں, مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کربلا آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سید الشہداء کے حق میں نبی خاتم نے دعا کی تھی, خدایا میرے حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں اتار دے. ہاں, کس کے دل میں محبت اترے گی؟ جس کا دل پاکیزہ ہو, جس کا وجود پاکیزہ ہو, جس کے نفس میں طہارت ہو. جس طرح, توجہ کیجئے گا, جس طرح قرآن مجید کی آیات, قرآن مجید کے تعلیمات, قرآن مجید میں موجود اللہ تعالیٰ کے فرامین ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتے. قرآنی آیات کو سمجھنے کے لیے نفس کا طیب و طاہر ہونا شرط ہے, وجود کا پاکیزہ ہونا شرط ہے. اسی طرح سرکار سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی معرفت, شناخت اور محبت کے لیے نفس کی طہارت شرط. اور ویسے بھی بڑے مشترکات ہیں قرآن مجید اور سید الشہداء امام حسین کے درمیان. توجہ کیجئے گا جلدی جلدی. مثلا ہم اور آپ زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن, اے شریک قرآن حسین ابن علی, آپ پر ہمارا سلام. یا پھر زیارت معصومین کا فقرہ ہے السلام علیکم یا ائمۃ المؤمنین, اے مؤمنین کے ائمہ, آپ پر ہمارا سلام, کہ آپ شرکاء قرآن ہیں. میں پیش کروں آپ کے سامنے چند ایک مشترکات کہ سید الشہداء اور قرآن مجید کے درمیان کس کس قسم کے مشترکات ہیں. بہت سارے نہیں بیان کر سکوں گا, شاید 3-4 رابطے اور ایک منزل تک لے جانے کے لیے. مثلا قرآن مجید اس عظیم الشان کتاب کا نام ہے جس میں گزشتہ تمام صحف آسمانی کا علم ہے. توریت, زبور, انجیل, ان سب کو اپنے سینے میں سمونے والی کتاب کا نام ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک. جب ہم اور آپ امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں تو کیا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث التوراہ والانجیل والزبور, اے توریت و انجیل و زبور کے وارث حسین ابن علی, آپ پر ہمارا سلام. پہلا مشترک پہلو. دوسرا مشترک پہلو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ورتل القرآن ترتیلا, قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, جلدی جلدی نہیں, آہستہ آہستہ. اور پھر ترتیل کی خود وضاحت کی ہے,
چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، ہمیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے۔ ہاں اگر امام خمینی جیسا دل ہے، ان کی جیسی بصیرت ہے کہ معمار انقلاب خمینی بت شکن ماہ مبارک رمضان میں ہر روز 10 جز قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، عام ملاقاتوں کا سلسلہ کم کر دیتے تھے ماہ مبارک رمضان میں۔ حبیب ابن مداحر، کربلا کا بوڑھا شہید، کیا صحابی ملے ہیں سید الشہداء کو کہ ناز کیا جن کے اوپر خود امام علی مقام نے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے جتنے وفادار، نہ میرے بابا کو، نہ میرے بھیا کو، نہ میرے نانا کو، اور جیسے اہل بیت مجھے ملے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ حبیب ابن مداحر، ان شہداء کو پہچاننے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ حبیب ابن مداحر نماز عشاء کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے تھے اور صبح ہوتے ہوتے قرآن مجید کی تلاوت ختم کر لیتے تھے۔ آپ پڑھیے بریر کی زندگی کو، آپ پڑھیے مسلم ابن اوسجہ کی عبادت کے سلسلے میں قصے۔ قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، مگر یہ کہ انسان جناب حبیب جیسا دل رکھتا ہو، امام خمینی جیسی بصیرت رکھتا ہو۔ سرکار سید الشہداء امام حسین کی زیارت، یہ پیغام ہے آپ جوانوں کے لیے، پیغام ہے چونکہ لائیو ہو رہی ہے یا نشر ہوگی یہ مجلس پیغمبر ٹی وی پر۔ یہ جو ہم کبھی کبھی مثلا کسی جلوس اعضاء میں شریک ہوتے ہیں، پھر علم تک پہنچنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسی بے حرمتی ہو جاتی ہے جو کیمرے میں قید ہو جاتی ہے، اور پھر وہی ہماری قوم کی تضحیک کا سبب قرار پاتی ہے۔ آوازیں ریکارڈ ہوئی ہیں، نازیبہ کلمات ریکارڈ ہوئے ہیں۔ سید الشہداء حضرت ابو عبداللہ الحسین سے منسوب کسی جگہ یا کسی چیز کی زیارت کے لیے جب انسان آگے بڑھے تو روایت کا فقرہ کیا ہے؟ ومش حافیہ، ننگے پیر جاؤ۔ سلام ہے ہمیں شہر اعضاء لکھنؤ کے ان جوانوں کو کہ جو اس برس 10 محرم کو روز عاشور اتنی سخت گرمی کے باوجود ان شاہراہوں پر ننگے پیر چلے۔ ومش حافیہ، برہنہ پا حرم امام حسین کی جانب اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ۔ ومش بمشی العبد الذلیل، اس عبد ذلیل کے طرح اپنے آپ کو امام حسین تک پہنچاؤ جو اپنے آقا کے سامنے نہایت ذلت و حقارت کے ساتھ اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ کوئی غرور، کوئی تکبر، کوئی گھمنڈ، کوئی انا، کوئی میں، کوئی خاندان، کوئی فرقہ، یا یہ سب کام، یہاں فقط خلوص یا نیت المؤمن خیر من عملہ، ایک مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ 2 مشترک چیزیں بیان کی۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کے سلسلے میں ہے کہ قرآن مجید کو فقرؤہ بالحزن، غمگین لہجے میں پڑھو۔ ہاں تھے ایسے افراد جنہوں نے قرآنی آیات کو نہ سننے کے لیے، توجہ کیجیے گا، اعلان کیا ہلل ہنگامہ کرو، تالیاں بجاؤ، شور شرابہ کرو، اور یہی کچھ کیا گیا میدان کربلا میں سرکار سید الشہداء کے ساتھ۔ جب امام حسین خطبہ دینا چاہتے ہیں تو لشکر مخالف سے آواز آتی، شور شرابہ کرو تاکہ حسین کی آوازیں ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ اور امام نے فرما دیا تھا تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیوں؟ قد ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھر چکے ہیں، لہذا تمہیں حسین کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ قرآن مجید کو حزین لہجے میں پڑھنا ہے۔ جانے قربان، ہم اپنے باپ دادا کو بھول جاتے ہیں ان کی اموات کے بعد، کتنے برس یاد رکھتے ہیں، ہمارے آنسو کتنے سال نکلتے ہیں، 5 برس، 10 برس، 20 برس، 25 برس، 30 برس، 50 برس، لیکن اللہ رے عظمت سرکار سید الشہداء کہ آج 14 صدیاں گزر گئیں، نام کربلا سننے کے بعد حتیٰ ہماری قوم کے کمسن بچے بھی بغیر روئے نہیں رہ پاتے ہیں۔ مظلومیت امام حسین کا تذکرہ ہوتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں، اے بخت رسا، یہ میرنیس علی اللہ مقامہ، اور یہ ہم سب کی آرزو ہے انشاءاللہ سن 2023 میں 1445 میں ہم اور آپ کربلا میں ہوں، مالک سے دعا ہے۔ میرنیس علی اللہ مقامہ نے کیا کہا تھا؟ اے بخت رسا، روضہ شبیر دکھا دے، جو خانہ رحمت ہے وہ تعمیر دکھا دے، دربار شہ بے کس و دلگیر دکھا دے، اس عرض فلک قدر کی توقیر دکھا دے، جنت کو نہ دیکھوں نہ رخ حور کو دیکھوں، حسرت ہے کہ دیکھوں تو اسی نور کو دیکھوں۔ آپ سوچئے، قرآن مجید نور ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ جوانوں کی خدمت میں، اپنے دوستوں کی خدمت میں، سینکڑوں یوٹیوب چینلز ہیں جو قرآن مجید کے خلاف روزانہ پروپگنڈے کر رہے ہیں، توہین ہو رہی ہے، جسارتیں ہو رہی ہیں، توحید پروردگار کے خلاف زبان درازیں ہو رہی ہیں۔
اور ان زبان درازیوں کو روکنے کے لیے جہاں علماء کی ذمہ داری وہیں آپ عوام کی ذمہ داری ہے، پہچانیے۔ قرآن نور ہے، لیکن کیا کوئی طوفان بدتمیزی قرآن مجید کے نور کو گل کر سکا؟ نہیں، ہم نے تو یہی دیکھا ہے، ایک بدبخت انسان ہمارے شہر سے اٹھا جس نے قرآن کی شان میں جسارت کی، تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اپنی زندگی بھی برباد کر لی، اپنی عقبہ بھی برباد کر لی، اور خودکشی کے لیے آمادہ ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم سب اس کی خودکشی دیکھیں گے۔ یہ قرآن کی توہین کرنے کا نتیجہ ہے۔ قرآن نور ہے۔ سرکار سید الشہداء کے لیے روایت پیش کروں۔ روایت کہتی ہے پیغمبر خاتم تشریف فرما ہے، امام حسین کی عمر مبارک 4 سے 5 برس ہے۔ توجہ کیجئے گا، جیسے ہی نبی خاتم نے امام علی مقام کو دیکھا فوراً فرمایا مرحباً بک یا زین السماوات والارض، اے زمین و آسمان کی زینت حسین ابن علی، خوش آمدید۔ ابی ابن کعب جیسا منافق بیٹھا ہوا ہے، فوراً کہتا ہے اے اللہ کے رسول، یہ تو بچہ ہے، آپ بڑے ہیں، آپ کو زمین و آسمان کی زینت ہونا چاہیے۔ اس موقع پر پیغمبر نے قسم کھائی ہے۔ ہمارا اور آپ کا قسم کھانا کچھ اور ہے، نبی خاتم قسم کھائیں، اس کا مطلب بات کوئی بہت اہم ہے۔ یا ابی والذی بعثنی بالحق نبیا، اے ابی اس خدا کی قسم جس نے مجھے برحق مبعوث برسالت کیا ہے، اس حسین کی عظمت کو زمین والوں سے کہیں زیادہ آسمان کی بلندیوں پر رہنے والے جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمَكْتُوبٌ عَنْ يَمِينِ عَرْشِ اللَّهِ مِصْبَاحُ هُدَى وَسَفِينَةُ النَّجَاةِ، پیغمبر فرماتے ہیں عرش اعظم کے داہنی سمت لکھا ہوا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نور نجات ہیں۔ نور ہدایت کون قرار پایا؟ سرکار سید الشہداء امام حسین۔ قرآن مجید کے سلسلے میں توجہ کیجئے گا، امیر المؤمنین خطبہ نمبر 198 میں نہج البلاغہ کے فرماتے ہیں نور ایسا نور ہے قرآن لا تطفا، جو ناچیز پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا، جو خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ 14 صدیاں گزر گئیں، یہ ابھی جو فتنہ ہوا تھا اسے تو ایک مرجع نے اپنی بصیرت کے نتیجے میں منٹوں میں ختم کر دیا۔ دنیا حیران تھی، 40 سر پر ہے، ہوگا کیا ہوگا، سب کے فلائٹ، سب کے ٹکٹ، پوری دنیا کی نگاہیں مرجعیت پر ٹکی ہوئی تھی، لیکن مرجعیت نے اپنے وقار کو باقی رکھتے ہوئے پھر سے کربلا کی حفاظت کا سامان فراہم کیا اور یہ اعلان کیا کہ کربلا بقع نور ہے جسے آنا ہو بسم اللہ۔ تو کیا تنہا آج کے دور میں فتنے ہو رہے ہیں کربلا کے لیے؟ کیا اس نور کو بجھانے کی سازش فقط آج ہو رہی ہے؟ نہیں، متوکل ملعون اس دور سے آج تک نہ جانے کتنے افراد آئے، نہ جانے کتنی ٹولیاں آئیں، نہ جانے کتنے خیمے اٹھے، نہ جانے کتنے افراد نے کام کیا، نہ جانے کتنے اسلحے دیے گئے، نہ جانے کتنے افراد نے اپنے زمینوں کو بیچا، نہ جانے کتنے منافقین آئے۔ متوکل نے، توجہ کیجئے گا، متوکل نے 17 مرتبہ قبر امام حسین کو ویران کرنے کی ناکام کوشش کی۔ 17 مرتبہ، کبھی پانی چھوڑ دیا، کبھی کاشتکاری کا ارادہ کیا، کبھی ہل چلوا رہا ہے۔ اور کسی نے جب متوکل سے اعتراض آمیز لہجے میں کہا متوکل تم مسجدیں بناتے ہو، لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیوں سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہے، اور اگر ایک زائر قبر حسین آتا ہے تو تم اسے اذیتوں میں مبتلا کرتے ہو۔ اسرا کا واقعہ پڑھیے، کمسن بچہ آغوش میں جلاد نے ذبح کر دیا ہے، پیروں سے رونتے ہوئے اپنے آپ کو اس عاشقہ حسین ابن علی نے کربلا پہنچایا ہے۔ ماؤں نے قربانیاں دی ہیں کربلا کی بقا کے لیے، کربلا کے پیغام کو پہنچانے کے لیے۔ متوکل کا جواب سنیے گا۔ متوکل کہتا ہے سنو، مجھے معلوم ہے لوگ مسجد میں جائیں گے، ممکن ہے نمازیں پڑھیں، ممکن ہے وہیں لیٹ کر آرام کریں، ایسے نمازیوں کے مسجد کی رفت و آمد سے میری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن جب ایک زائر حسینی اپنے آپ کو قبر حسین تک پہنچتا ہے تو ہماری حکومت درس جاتی ہے۔ آپ سمجھ میں آیا کہ کربلا کو کیوں نشانے پر لایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی سیاحتی مقام نہیں ہے کہ جہاں جانے والا تفریح کے لیے جا رہا ہے، نہیں، یہاں جانے والا جاتا ہے اشکوں کا جام لے کر جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو درس ایثار، درس فداکاری، درس شجاعت، درس شہامت، درس سخاوت، درس شہادت لے کر آتا ہے، اور پھر اعلان کرتا ہے کہ تم میں اور ہم میں فرق ہے، ہم کربلا ہو کر آئے ہیں، ہم نے کربلا کے وہ روح پرور مناظر دیکھے ہیں جو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد۔ عزیزان گرامی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ توجہ کیجئے، 2 مشترکات اور بیان کر دوں، بہت سارے نوٹ ہیں، 2 مشترک چیزیں اور قرآن مجید اور امام حسین کے درمیان۔ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب جس کے لیے مالک کہتا ہے لا یاتیہ الباطل،
جس میں باطل کا گزر نہیں ہے، نہ آگے سے، نہ پیچھے سے، نہ داہنے سے، کسی سمت و سو سے قرآن مجید میں باطل کا گزر نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہی سرکار سید الشہداء کا امتیاز ہے کہ امام عالی مقام کے سلسلے میں ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں کہ وَلَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍ إِلَى باطل، ایک لحظے کے لیے بھی امام حسین حق سے باطل کی جانب متوجہ نہیں ہوئے ہیں۔ میں پیش کروں آپ کے سامنے، شاید کوئی کی آنکھ اشکبار ہو جائے، کوئی خوش نصیب ہو۔ شب عاشور، سید الشہداء امام حسین جناب زینب کبریٰ سے ملاقات کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بہن ایسا نہ ہو کہ کل آنے والے دن میں شیطان آپ کے حلم کو متزلزل کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو جائیں مصیبت کے ہنگام جب آپ اپنے گود کے بالوں کی قربانیاں دیکھیں۔ اس موقع پر زینب علیہ مقام نے کیا فرمایا تھا؟ ستجدنی کما تحب، جائے آپ مجھے ویسا ہی پائیں گے جیسا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رے عظمت صبر زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، کتنی قربانیوں کو برداشت کیا ہے۔ بھائی بہن کی محبت ہمارے ہاں زبان زد خاص و عام ہے، ہمارے ہاں تو ہمارے ہندو برادران بھی اپنی بہنوں کا احترام کرتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب، مکاتب فکر میں، دھرم میں بہنوں کو خاص نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن کربلا میں جو بھائی بہن کی محبت ہم نے اور آپ نے دیکھی ہے وہ بے نظیر ہے، وہ یکتا ہے، وہ کائنات میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ امام حسین یہی کہتے تھے الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ باطل پر عمل نہیں ہو رہا ہے، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ تو ایسے میں جب حق پر عمل نہ ہو رہا ہو، باطل سے روکا نہ جا رہا ہو، تو ایک مومن کو اپنے معبود سے ملنے کی تمنا کرنی چاہیے۔ امام نے یہی کہا ہیہات من الذلہ، ذلت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی امام عالی مقام باطل خیمے کی طرف اور پھر سرکار وفا ابو الفضل العباس کی عظمت کو سلام کیجئے۔ شب عاشور سنیے گا میرے عزیزو، شب عاشور جب امام حسین نے چراغ کو گل کیا ہے کہ جسے جانا ہو چلا جائے، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں، تو پہلی وہ ذات جس نے بڑھ کر کے امام سے سوالیہ انداز میں گفتگو کی ہے وہ یہی، آقا ہم سے کہاں کمی رہ گئی کہ آپ نے یہ کہا جسے جانا ہو چلا جائے؟ معلوم ہے شان قلم ہوں گے، معلوم ہے کربلا میں مارے جائیں گے۔ اور پھر روز عاشور جب شمر کی جانب سے امان نامہ آتا ہے، پھر جناب عباس گریہ کرتے ہیں کہ آخر کہاں کمی اور خطا ہو گئی، کہاں کمی رہ گئی کہ شمر کی یہ ہمت ہوئی ہے، اس نے جسارت کی ہے کہ وہ امان نامہ میرے پاس ام البنین کے لال کے پاس بھیج رہا ہے۔ لہذا کربلا کا اہم ترین پیغام کیا ہے؟ قرآن کریم کا اہم ترین پیغام کیا ہے؟ کتنے ہی سخت سے سخت حالات کیوں نہ ہو جائیں، باطل قوتوں کے سامنے تمہیں اپنے سر تسلیم کو خم نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ حق کے علم بردار بن کر رہنا ہے۔ قرآن مجید کون سی کتاب ہے؟ سورہ انعام آیت نمبر 92، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارک، ہم نے اس قرآن کو بابرکت بنا کر نازل کیا ہے۔ اور سماج نے بھی اسے برکت ہی سمجھ لیا ہے، تعویذ بنا لیا، جزدان میں رکھ کر کے طاقوں کی زینت بنا دیا، مسجدوں میں پیٹیاں بھجوائی جا رہی ہیں، پڑھنے کی توفیق نہیں ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، بے روزگاری آپ دیکھ رہے ہیں، گورنمنٹ کے سارے وعدے آپ دیکھ رہے ہیں، حالات کیسے ہیں یہ آپ کے پیش نظر ہیں۔ ایسے میں تنہا راہ نجات کیا ہے کہ ہم ذات خدا پر بھروسہ کریں۔ ذات خدا پہ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ خالی اللہ تیرا بس سہارا ہے، نہیں، صبح کی ابتدا بھی کریں تو نام خدا سے، بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ یقین جانیے جب ایک مرد مومن اپنی صبح کا آغاز بسم اللہ سے کرتا ہے، توکلت علی اللہ سے کرتا ہے، ما شاء اللہ سے کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ سے کرتا ہے، تو ملائکہ مقربین درگاہ پروردگار بھی وجد میں آ کر کہتے ہیں شیاطین کو خطاب کر کے دور ہٹ جاؤ، یہ تمہارا والا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا والا ہے، چونکہ اس کی توجہ کا مرکز ذات خداوند سبحان ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ ہمیں تھوڑا سا مذہب سے قریب آنا پڑے گا، ایسا نہ ہو ہمارا مذہب موسمی ہو کہ ماہ محرم میں ہم تھوڑا سا مذہب کو فالو کرنے لگیں گے، ماہ رمضان میں ہم نمازی ہو جائیں گے، ماہ رمضان میں ہم مسجدوں میں جانا شروع کر دیں گے، اور پھر جہاں ماہ رمضان رخصت ہوا، 8 ربیع الاول آئی، محرم و سفر کے ایام رخصت ہوئے، تو پھر دین کو خداحافظی نہیں۔ 24/7 ہمیں خداوند کریم کو اپنے مد نظر رکھنا ہوگا کہ مالک کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے،
امام خمینی کہتے ہیں عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نہ کنید، یہ دنیا خدا کی نگاہوں کے سامنے خبردار، خدا کی نگاہوں کے سامنے گناہوں کو انجام دینے کی ہمت مت کرنا۔ تو اگر قرآن مجید کتاب مبارک ہے تو امام حسین کے سلسلے میں کیا ہے؟ مقتل خوارزمی کا فقرہ ہے، اللہم فبارک لی فی قتلہ، مولا امام حسین کی شہادت بھی مبارک تھی، اور یہ مبارک ہے امام حسین کی شہادت۔ وقت نہیں ہے، تقاضا بھی نہیں ہے، وگرنہ میں پیش کرتا۔ کیا کہا ہے توماس کارلائل نے، کیا کہا ہے مختلف مسیحی دانشوروں نے، کیا کہا ہے محترمہ سروجنی نائیڈو نے سید الشہداء کے سلسلے میں، کیا کہا ہے ڈاکٹر دھرمیندر ناتھ نے، کیوں کر کتاب لکھی ہے، کیا اشعار ہیں ان کے والد بزرگوار جناب گوپی ناتھ امن صاحب کے، کیا کہا ہے شیخ محمد عبدو مفتی اعظم مصر نے، اور آگے بڑھیے۔ وہ تو بعض افراد ہیں غزالی ٹائپ کے جنہوں نے یزید کو لعنت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے سے روکا ہے، عالم ہے متباہر ہے، لیکن حیرت ہوئی مجھے جب میں نے پڑھا ہے، کیا کہتے ہیں غزالی یزید کو لعنت اللہ تعالیٰ علیہ نہیں کہنا ہے۔ ہمارے لیے غزالی معتبر نہیں ہے، ہمارے لیے 1200 سال پہلے زندگی بسر کرنے والے عالم اہل سنت جو ائمہ اربعہ میں شامل ہیں وہ معتبر ہیں، جنہوں نے آنے کے بعد اپنے بیٹے سے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے بیٹا قرآنی روح سے یزید پر لعنت کرنا فقط مباح نہیں بلکہ واجب ہے، واجب ہے۔ تاریخ میں یہ ساری چیزیں عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے، میں پھر عرض کروں گا اور بار بار تاکید کروں گا، ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم محاسن اہل بیت طاہرین کو، ان کے تعلیمات کی خوبیوں کو دنیا تک پہنچائیں، اپنے گھر گھرانے میں پہنچائیں، اپنے بچوں تک منتقل کریں، احباب اعزاء رشتہ دار عزادار مومن سماج میں منتقل کریں اور پھر دنیا والوں تک لائیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام رضا فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا کی رحمتیں شامل حال ہوں اس بندے کے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ اب اصل ہروی نے فوراً سوال کیا آپ کا امر زندہ کیسے ہوگا؟ مولا کہتے ہیں ان یتعلم علومنا ویعلمها الناس، انسان ہمارے علوم کو سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامَنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن کا علم ہو، لوگ خود بخود ہماری جانب کھنچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں، مثال کے طور پر جار جردہ مسیحی ہے، کہتا ہے یا علی انا لست بمسلم فضلا ان اکون شیعیہ ولکن احبک لفضائلک، اے علی مرتضیٰ شیعہ ہونا تو دور کی بات، میں تو مسلمان بھی نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کے فضائل و کمالات کے سبب۔ ڈاکٹر عبد المنعم سنی محقق ایک عام خطیب سے 14 صدیوں کے بعد خطبہ فدق کو سنتے ہیں تو فوراً شیعہ ہوتے ہیں اور کتاب لکھتے ہیں بنور فاطمہ اہتدیت، تو نور فاطمہ کے ذریعے میں ہدایت یافتہ ہو گیا۔ اور آگے بڑھیے، موجودہ دور میں معاصر دور میں مسیحی دانشور امام حسین سے اس حد تک متاثر ہوتا ہے، یہ ہے ذات بابرکت سرکار سید الشہداء امام علی مقام کی، اس حد تک متاثر ہوتا ہے کہ کتاب لکھتا ہے قد شیعانی الحسین، ہمیں امام حسین کی محبت نے شیعہ بنا دیا ہے۔ یہ وہی پیغمبر خاتم سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آدم کی دعائیں ہیں۔ عزیزان گرامی بہت ساری باتیں ہیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ جو کارنامہ امام حسین نے قرآن مجید میں، پھر عرض کر دوں، اگر کوئی طوفان بدتمیزی اٹھائے گا قرآن کے خلاف تو قرآن انتقام لے گا، اگر کوئی نازیبا حرکت کرے گا ذات سید الشہداء کو لے کر کے بدعت قرار دے گا، امام حسین پر گریہ کرنے کو، عزاداری کو، تعزیہ اٹھانے کو اور دیگر تمام مسائل، البتہ جو شرعی حدود میں خود ساختہ رسومات کا میں کبھی دفاع نہیں کر سکتا ہوں، جو شرعی آئین کے مطابق ہے، بسم اللہ، تو ایسے افراد یقین کریں اور جان لیں جس طرح قرآن مجید باطل قوتوں کے لیے موت کا پیغام ہے، اسی طرح سید الشہداء امام حسین کی ذات گرامی بھی باطل ایوانوں میں بیٹھنے والے افراد کے لیے اجل کا پیغام ہے۔ جناب ڈاکٹر عظیم امرحومی نے کہا تھا قرآن اور حسین کا پیغام ایک ہے، قرآن اور حسین کا ہر کام ایک ہے، آغاز ایک دونوں کا انجام ایک ہے، اعجاز ایک دونوں کا اکرام ایک ہے، دونوں کمال علم کے پیکر ہیں دوستو، دونوں ہی بوسہ گاہ پیمبر ہیں دوستو۔ جو سیرت امام حسین کی ہے، اب آپ سوچئے
بعض افراد کہتے ہیں مول صاحب نے قرآن مجید کے سلسلے میں اگر پڑھ دیا، ماہ رمضان میں قرآنی گفتگو ہونی چاہیے، یہ وہ افراد ہیں جنہیں امام حسین کی معرفت نہیں۔ سید الشہداء میدان کربلا میں کیا فرماتے ہیں؟ انی احب الصلاۃ، مجھے نماز پسند ہے۔ عام دنوں میں باجماعت نماز پڑھیں نہ پڑھیں، عام دنوں میں اول وقت پڑھیں نہ پڑھیں، بعد میں اللہ توفیق دینے والا ہے انشاءاللہ، لیکن ایام عزائے حسینی میں کوشش ہونی چاہیے اول وقت باجماعت نماز ادا کی جائے۔ نہیں جا سکتے مسجد، بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں پڑھیے، آپ امام بنیے وہ ماموم بنے، برکتیں ہیں اس کی، برکتیں ہیں۔ کبھی اللہ نے توفیق دی، یاد دلائیے گا، بتاؤں گا کہ جب عالم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ شادی کے بعد پوری زندگی با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو اتنی توفیق نصیب ہوتی ہے کہ آپ کے اسی ملک ہندوستان کے ایک عالم کا بیٹا پائلٹ بنتا ہے۔ نہیں جا سکتے مسجد، چلیے دور ہے، نہیں جا سکتے ہیں، توفیق نہیں ہے، دیر ہو گئی ہے، نماز ختم ہو گئی، نماز دیر میں ہو رہی ہے، تو ہم گھر میں جماعت قائم کر سکتے ہیں۔ ہاں وہ صلاحیت ہونی چاہیے امام جماعت بننے کے لیے، وہ شرائط موجود، عالم ہونا مولوی ہونا شرط نہیں ہے، مسائل سے آگئی ہو اور دیگر شرائط۔ عزیزان گرامی، امام کہتے ہیں وہ تلاوت کتاب اللہ، مجھ حسین کو قرآن مجید کی تلاوت عزیز ہے۔ عام دنوں میں اگر 10 آیتیں پڑھتے ہیں تو ایام عزائے حسینی میں 50 آیتیں پڑھنا چاہیے۔ والانفاق فی سبیل اللہ، میں عرض کروں گا، ابھی میں آیا ہوں، جگہ جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، بات شاید ناگوار لگ جائے، میں ہرگز قائل نہیں ہوں کہ آپ عزاداری کی راہ میں کم خرچ کیجئے، نہیں ہے، لا ماشاء اللہ، واقعی میں ہم تو فخریہ کہتے ہیں کہ اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنا ایک شیخ کا عزادار لٹا دیتا ہے۔ ہم نے تو بہت سے اپنے جیسے غریبوں کو دیکھا ہے کہ پائی پائی اکٹھا کر کے، آپ آج کے دور کو مت دیکھیے، آج سے 20 سال 25 سال پہلے کا دور دیکھیے کہ مائیں کتنی قربانیاں دیتی، پورے سال پیسہ اکٹھا کیا جاتا تھا، کس لیے؟ عزائے سرکار سید الشہداء کے لیے۔ لیکن والانفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں خرچ کرنا اگر حسین کو عزیز ہے تو ذہن میں رکھیے کہ آج کروڑوں افراد ہندوستان میں بھوکے سو رہے ہیں، تھوڑا سا اس جانب بھی متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے۔ ہم نے غدیر کو محدود کر دیا، ہم سمجھتے ہیں غدیر یعنی مرکز اعلان ولایت، لیکن غدیر یعنی مظلوموں کی پناہ گاہ، غدیر یعنی سماج کے دبے کچلے مستضعفین کی پناہ گاہ، جہاں کوئی بھوکا ہوگا، کوئی آگے بڑھے نہ بڑھے، جس کا تعلق غدیر اور کربلا سے ہے وہ آگے بڑھے گا اور راہ خدا میں انفاق کر کے خدا کا شکر ادا کرے گا کہ خدایا تیری دی ہوئی دولت اور نعمت سے ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا ہے۔ جو سیرت سید الشہداء امام حسین کی، وہی سنت و سیرت سرکار سید سجاد زین العابدین حضرت علی بن الحسین علیہ السلام۔ آپ توجہ کیجیے گا، اور تھوڑی دیر اور ساتھ دے دیجئے، امام سجاد کی بھی وہی صورت۔ اب آپ سوچئے امیر شام معاویہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کا حق ہر کسی کو نہیں ہے۔ میں متوجہ کر رہا ہوں کہ آج ہیں ایسی جگہیں جہاں مجلس آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے یہ کہا جائے گا بانی مجلس آپ ہوں گے لیکن خطیب کا انتظام ہم کریں گے۔ خطیب آپ اپنا نہیں لائیں گے، فلاں سے آپ نہیں پڑھوا سکتے ہیں۔ یہ کیوں؟ امیر شام نے یہی تو کہا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے کا حق ہمیں ہے، مفسر ہم معین کریں گے۔ ابن عباس جیسے انسان کو روک دیا، جناب ابن عباس جب پہنچے ہیں، لوگ مفاہیم قرآن کو سننا چاہ رہے ہیں، لوگ تشنا ہیں، قرآن مجید کی تفسیر سے آشنا ہونا چاہتے ہیں۔ امیر شام کہتا نہیں، کہا کیوں؟ کہا ہمیں معلوم ہے جب تم جیسے افراد قرآن مجید میں موجود آئے ولایت یا آئے تطہیر کی تلاوت کرو گے تو بظاہر آئے تطہیر کی تفسیر بیان کرو گے، لیکن اس کے ضمن میں فضیلت علوی کا تذکرہ ہوگا، فضیلت فاطمی کا تذکرہ ہوگا۔ بعض افراد گھبراتے، خبردار امامے والوں کو مت لائیے گا، البتہ یہ معیار نہیں ہے، یہ 8-10 میٹر کا کپڑا معیار نہیں کہ جس کے سر پہ دیکھیے آپ نے اس کو عالم کا ٹیگ دے دیا، نہیں۔ علم معرفت بصیرت شناخت کا نام ہے۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب، نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کے پاس نامامہ ہے، نہ ٹوپی شیروانی ہے، لیکن ان کا علم عام افراد سے کہیں زیادہ ہے۔ جو کام معاویہ نے کیا تھا وہی کام یزید کرنا چاہتا تھا، اور اسی سے مقابلے کے لیے سید الشہداء نے میدان کربلا میں قدم رکھا۔ آپ توجہ کیجیے گا، جب لوٹا ہوا قافلہ دربار میں پہنچا ہے اور جیسے ہی نگاہ نجی سے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان اسیران اہل حرم پر پڑتی ہے، فوراً قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتا ہے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تم جن مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہو یہ تمہارے اپنے کارنامے ہیں۔
اور واقعی میں ایسا ہے. مثلا ایک بزرگ عالم عارف مرجع کا کہنا ہے کہ بارش اتنی ہی ہوتی ہے جتنی ہونی چاہیے. مثلا پاکستان میں سیلاب آیا ہے، ہم سب انسانیت کے محافظ ہیں، پاسباں ہیں، دفاع کرنے والے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ معبود ہمارے ان بھائیوں کا انتظام کر دے اور انہیں مشکل سے نجات عطا کر. اور جہاں بھی مظلومین عالم ہیں ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، خدایا مظلومین کی حمایت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما. وہ کسی بھی جگہ پر ہوں، کسی بھی گوشے میں ہوں، یہ ہمارا مذہب ہم سے کہتا ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے. تو بارش ہمیشہ اتنی ہی ہوتی ہے. ہاں پروردگار عالم انسان کے گناہوں کے نتیجے میں کہیں سوکھا ڈال دیتا ہے، کہیں سیلاب لے آتا ہے. بارش اسی کوانٹٹی میں ہو رہی ہے. تو معاویہ کے بیٹے یزید کا کیا کہنا ہے قرآنی آیت کو پیش کر کے کہ جو تم گرفتار کر کے لائے گئے ہو، جو تمہارے مردوں کو مارا گیا ہے، جو تمہاری پھوپھیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو بے مکنا و چادر لایا گیا، یہ تمہارے اپنے کارنامے ہیں. معاذ اللہ، کیا ہے کوئی مسلمان، ہے کوئی جری، ہے کوئی جرأت مند جو یہ کہے کہ جناب ایوب کو اگر ظلم و زیادتی کا سامنا کرنا پڑا، تہمتوں کا سامنا کرنا پڑا، مالی تنگدستی کا شکار ہونا پڑا، تو جناب ایوب کے اپنے کارنامے کا نتیجہ ہے کوئی جو یہ کہے کہ جناب یوسف اگر کنویں میں ڈالے گئے تو ان کا اپنا کارنامہ ہے کوئی جو جناب ابراہیم کے بارے میں کہے کہ ابراہیم کو اگر مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تو ان کے اپنے کارنامے ہے کوئی. جیسے ہی یزید ابن معاویہ نے قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، فوراً امام سجاد کہتے ہیں ما نزلت فینا، یہ آیہ کریمہ ہمارے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، اس کا مصداق ہم نہیں ہیں. اور پھر امام علی مقام نے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کی، جہاں مالک کہتا ہے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمارے ساتھ ہو کر رہے گا. ہم اپنی ذمہ داری پر عمل کرنے والے ہیں اور پھر ذات خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے، وہی ہمارا ولی ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور جن کو تکیہ کرنا ہے، جن کو توکل کرنا ہے، جن کو اعتماد کرنا ہے، جو صاحبان ایمان ہیں، ان کا توکل کا مرکز خداوند سبحان، اس کے سوا کوئی اور نہیں. اور پھر امام عالی مقام امام سجاد قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، ہم کامیاب ہیں تب بھی خدا کا شکر اور تب بھی یہ حسن ہے، اور اگر ہم میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے تب بھی یہ حسن ہے. دونوں چیزیں حسن کے سوا کچھ اور نہیں ہیں. امام سجاد، سوچیے آپ، میں باتوں کو سمیٹوں. ابھی ہم نے اور آپ نے ہندوستان کی آزادی کا جشن منایا 15 اگست کو. انشاءاللہ آئندہ برسوں میں پرشکوہ طریقے سے ہم ہندوستان کی آزادی کا جشن منائیں، اور آزادی مکمل طور پر اس وقت سمجھیں گے جب ہمیں بولنے میں آزادی ملے، جب ہمیں اپنے عبادت خانوں میں جانے میں آزادی ملے، جب ہمیں اپنے مذہب کے بیانات کو پیش کرنے میں آزادی ملے، جب واقعی معنی میں نظام جمہوری ہو اور کسی طرح کی کوئی بندشیں نہ ہوں، پھر وہاں پر دوغلا پن نہ ہو، پھر وہاں پر میڈیا بکا ہوا نہ ہو، پھر وہاں پر کسی طرح کی کوئی خوف کی بات نہ ہو. میں پیش کروں گا آپ کے سامنے. کیا واقعی معنی میں ہم آزاد ہیں؟ کبھی سوچنا چاہیے. کیسی آزادی؟ کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جوان لڑکیاں برہنہ لباس؟ صورتحال آپ کے پیش نظر ہے. کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس لباس میں جہاں چاہے چلا جائے؟ آج دنیا نے آزادی کا جو کانسیپٹ پیش کیا، راسل اور ہیکل نے کیا پیش کیا، وہ یہی جو چاہے وہ اسے مل جائے. کوئی دولت چاہتا ہے اسے دولت ملنی چاہیے. اب دولت 2 نمبر کی ہے، 1 نمبر کی، اس سے بحث نہیں ہے. لوٹا ہے نا اس سے افراد سماج میں. مثلا صبح سے شام تک مزدوری کرنے والا، پھاوڑے چلانے والا، 400 روپے جس کی دہاڑی ہے، سارے شام جب پیسہ لے کر کے واپس آتا ہے، بال بچوں کے لیے سبزی خریدنا چاہتا ہے، بدماش آتا ہے اور آنے کے بعد اس کی جیب سے پیسہ لے لیتا ہوں، پھر کہتا ہے خدایا تیرا شکر کہ تو نے میری روزی مجھ تک پہنچا دی. ہیں سماج میں ایسے افراد؟ تلاش کیجئے گا تو مل جائیں گے آپ کے قرب و جوار میں اور آپ کے اطراف و اکناف میں. دوسروں کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے والے کیا کہتے ہیں؟ خدایا تیرا شکر کہ تو نے میری روزی مجھ تک پہنچا دی. تو راسل اور ہیکل کیا کہتے ہیں؟ آزادی یعنی انسان جو چاہے اسے مل جائے. رہنے کے لیے مکان چاہیے، مکان ہونا چاہیے، اس کی آزادی کا تقاضا. بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان خودکشی کرنا چاہے تو اس کی آزادی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے خودکشی کرنے دیا جائے. اب آپ جا کر کے تلاش کیجئے، کیا دنیا میں ہے ایسا کوئی ملک کہ جہاں خودکشی کا قانون بنا ہو، کہ لیگل ہے، کہ 25ویں منزل سے کوئی اپنے آپ کو دھڑام سے گرائے؟
کیا ایسی آزادی چاہیے؟ یہ جو میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 سرنامے سخن قرار دیا کہ نبی آئے، اہل بیت آئے، اولیاء آئے، انبیاء آئے، کس لیے؟ تاکہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی انسانیت کو نجات عطا کریں۔ تو واقعی میں یہ آزادی کب نصیب ہوگی؟ کون سی آزادی؟ عورتوں کا مثال کے طور پر خواتین کا صنف نسواں کا پیٹرول پمپ پہ کام کرنا، شوکیس کی زینت بن جانا، مال میں جا کر بیٹھ جانا، اور دکان پر طرح طرح کے کاروبار میں ان کا مداخلت کرنا، کیا یہ آزادی ہے؟ کیا یہ آزادی ہے کہ انسان خودکشی کرنے لگے معاذ اللہ؟ ایسی آزادی کے لیے نبی اور اولاد نبی آئے تھے؟ نہیں۔ کون بیان کرے گا؟ باب مدینۃ العلم سے خوشاچینی کرنے والے شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، بہت مفصل گفتگو ہے۔ شہید مطہری کہتے ہیں نہیں، آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو چاہے اسے مل جائے، بلکہ ایک جملے میں انہوں نے کہا کہ کمال حریت کمال بندگی میں پوشیدہ ہے۔ جو جتنا زیادہ عبادت گزار ہوگا وہ اتنا بڑا عابد انسان ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ امام سید سجاد کیوں کر میر کاروان حسینی قرار پائے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے، لیکن کیا شعلہ بیانی ہے امام سجاد کی۔ میرے عزیزوں، میں صرف ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، بات کو تمام کرنا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک آزاد انسان کی 5 علامتیں ہیں، صرف اشارہ کر رہا ہوں اور بات کو ختم کر دوں گا۔ پہلی علامت یہ ہے، آزاد انسان وہ ہے جسے دیکھ کر کے لوگ ڈرے نہ۔ شاسن، پرشاسن، پولیس انتظامیہ، عالم، ملا، مولوی، گھر کا بزرگ، ماں باپ، جو بھی جس سن سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر اسے دیکھ کر کے لوگ ڈرنے لگے تو سمجھ جائیے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، واقعی معنی میں آزاد نہیں ہو سکتا ہے۔ امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ کونوا احرار فی دنیاکم، اگر دین کے پابند نہیں ہو کم سے کم دنیا میں آزاد تو رہو۔ یہ پیغام ہے دنیا والوں کے لیے کہ اگر آپ دین کے پابند نہیں ہیں، اپنے مذہب و مسلک پر چلنا آپ کو پسند نہیں ہے، گوارا نہیں ہے، تو کم سے کم آزاد تو رہیے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ من اوحش الناس تبرأ من الحریہ، جسے دیکھ کر کے لوگ ڈرنے لگے وہ آزادی سے، حریت سے دور ہیں۔ عزیزان گرامی، اب میں آپ کے سامنے پیش کروں مثلا معصوم کا فرمان ہے، لا یحل المسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، دھمکائے، بدماشی کرے، دادا گیری کرے اس کے ساتھ۔ اور ذلت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کے ہاں بدماشی پائی جائے۔ اب جہاں بھی آپ بدماشی اور دادا گیری دیکھیے، گلی میں، کوچے میں، محلے میں، قرب و جوار میں، گھر گھرانے میں، سمجھ جائیے اس کا عزت نہیں ہے، یہ واقعی معنی میں ذلیل انسان ہے، اور اس پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں۔ صرف ایک روایت پیش کروں۔ روایت کہتی ہے جناب سفیان ثوری آتے ہیں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت، توجہ کیجیے۔ امام صادق کی خدمت میں پہنچے، مولا کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، مولا سے سوال کرتے خیریت، مولا کہتے ہیں بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں نے فلاں کنیز کو منع کیا تھا تم اس حجرے میں بغیر اجازت کے مت جانا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ آنے والا نبی سے کہتا ہے اللہ کے رسول کیا میں اپنی اماں کے کمرے میں بغیر اجازت کے چلا جاؤں؟ پیغمبر کہتے ہیں نہیں۔ اس کو حیرت ہوتی ہے، اللہ کے رسول وہ میری ماں ہے، ماں سے زیادہ قریبی کون ہو سکتا ہے؟ یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے، بزرگوں کے لیے، کہ اپنی بہو اور اپنے بیٹے کے کمرے میں بغیر دق الباب کے مت جائیے، جوانوں نوجوانوں کے لیے کہ اپنے بزرگوں کے کمرے میں بغیر دق الباب کے مت جائیے، یہ قرآنی حکم ہے۔ پیغمبر خاتم نے جیسے ہی کہا نہیں، وہ کہتا ہے میری ماں، پیغمبر کہتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ کہتا نہیں، کہا اگر اپنی اماں کے کمرے میں بھی جانا ہے تو اجازت لے کر جاؤ۔ یہ آج گھر گھرانے کا جو ایک عجیب و غریب ماحول ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ان چھوٹے چھوٹی باتوں کی رعایت نہیں کی جا رہی۔ عزیزان گرامی، امام کہتے ہیں میں نے فلاں کنیز سے کہا کہ تم میرے اس حجرے میں مت جانا، لیکن وہ کنیز میری اجازت کے بغیر حجرے میں پہنچی، اس کی آغوش میں میرا کمسن بچہ تھا، جیسی اس کی نگاہ مجھ پر پڑی مجھے دیکھ کر ڈری، بچہ گرا مر گیا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں مولا کیا آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہے اس لیے کہ آپ کا بیٹا رخصت ہو گیا؟ امام کہتے ہیں نہیں، بلکہ میرے چہرے کا رنگ اس لیے بدلا ہے کہ آخر وہ مجھے دیکھ کر کے اتنا کیوں ڈری کہ بچہ ہاتھ سے گر گیا۔ پہلی علامت کیا ہے آزاد انسان کی؟ لوگ دیکھ کر کے اسے ڈریں گے نہیں۔ دوسری علامت الحریۃ منزہۃ من الغل والمکر، جو آزاد ہوگا وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، اس کے مکاری نہیں ہوگی، اس کے عیاری نہیں ہوگی، اس کے دغابازی نہیں ہوگی۔ آزاد انسان ہمیشہ
دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا۔ بعض گناہ وہ ہیں جن کی سزا انسان کو اسی دنیا میں مل جاتی ہے، ان میں ایک دھوکہ دینا۔ اب جو دکانداری اور کاروباری افراد ہیں، بسا اوقات فرض کیجئے ان کو سامان بیچنا ہے 90 روپے کا، جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں بھائی 85 روپے کا ہماری خرید پڑا ہے، بل دکھانے لگتے ہیں، جعلی بن بنوا کر کے رکھے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ دیکھیے۔ کس نے آپ سے کہا ہر جگہ سچ بولیے؟ جھوٹ تو مت بولیے کم سے کم۔ ہر جگہ سچ بولنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ایک جگہ بھی جھوٹ بول دیے تو قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ وہ افراد جن کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ افراد افاکن اثیم، جو جھوٹے ہیں، بد کردار ہیں۔ لہذا جھوٹ بولنے کی اجازت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان دھوکہ دے گا تو اسے اسی دنیا میں اس کا عذاب سمجھنا پڑے گا۔ پھر کہتے ہیں من توفیق الحر اکتسابہ المال من حلہ، آزادی کی علامت کیا ہے کہ انسان جائز راستے سے پیسہ کمائے۔ اور یہ ایک الگ موضوع گفتگو ہے، میں جوانوں سے گزارش کروں گا خوب پیسہ کمائیے، واقعی میں محنت کیجئے، مزدوری کیجئے، زحمتیں کیجئے، اور جو مل جائے اس کے اوپر قانے ہو جائیے۔ خدا تیرا شکر جو تو نے دیا ہے، ہم تیرے قانے بندے ہیں۔ اور جب قناعت آ جاتی ہے تو انسان کبھی بھی کسی دوسرے کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا ہے، پھر وہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر اپنے گھر میں فاقے کر لے گا، لیکن کبھی کسی کے سامنے ہاتھ کو نہیں پھیلائے گا۔ اور یہ کم ممکن ہوگا جب انسان محنت والا بنے، جب انسان کی صبح ہی 11-12 بجے ہو، جب آدھی دنیا پیسہ کما چکی، تب ہمارا جوان اٹھتا ہے سو کر کے، اور پھر 2 بجے نکلتا ہے پیسہ کمانے کے لیے۔ کتنے پیسے کما پائے گا؟ پھر وہی 10-20 ہزار روپے اس کی ماہانہ آمدنی ہوگی۔ جہاں ایک بچہ مریض ہوا ہے 10-20 ہزار روپے خط، نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر آخر ماہ میں اسے اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ پیسہ کمائیے جائز طریقے سے، اللہ اسی جائز میں برکت عطا کرے گا۔ اسی لیے آپ مولوی صاحبان کو دیکھیے، کبھی کسی مولوی سے آپ نے سنا اگر غیرت مند ہے، اگر ریکگنائز عالم ہے، اگر پڑھا لکھا ہے، بابصیرت ہے، بافہم ہے، باغیرت ہے، باشعور ہے، کبھی کسی عالم سے آپ نے سنا کہ اس نے اپنے پیسے کا رونا رویا ہو کہ ہمارے پیسے ختم ہو گئے؟ دیتے کتنا ہے امام جماعت کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ معلم قرآن کی سیلری کیا ہوتی ہے؟ مکتب میں پڑھانے والے ہمارے برادران و خواہران کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ چونکہ محنت کرتے ہیں لہذا ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں معلوم اللہ ہمارے اس کم میں برکت کہاں سے عطا کر دیتا ہے۔ محنت کرنی ہوگی، کم میں انشاءاللہ اللہ اتنی برکت دے گا کہ انسان خدا کا شکر ادا کرے گا۔ پھر معصوم فرماتے ہیں ترک الحقوق مدلہ، اگر تم چاہتے ہو کہ تم آزاد رہو تو حقوق کی رعایت کرو۔ انسانوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ جمادات، نباتات، حیوانات کے حقوق کی رعایت کرو۔ یہ ہے مذہب کے تعلیم۔ بس 4 مصرے نواز ادب ڈاکٹر پیمازی کے بات کو تمام کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کس طرح سے چلتا ہے سفینہ، سیکھو اولاد پیمبر سے یہ قرینہ، سیکھو لو حضرت شبیر سے مرنے کا سبق، اور سید سجاد سے جینا سیکھو۔ آئیے خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ خدایا واسطہ ہے، عظمت ہے اہل بیت طاہرین اور قرآن مجید کا معبود، ہم سب کو دین فہمی کا شعور نصیب فرما۔ ہماری اس دیر رات میں کی جانے والی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت مرحمت فرما۔ ہمیں اپنے بچوں کی دینی، اخلاقی، سیاسی، سماجی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے، بانی مجلس کے توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس بہت تاخیر ہو گئی، آپ نے چونکہ سکون سے سنا لہذا میں نے کچھ باتیں سنا دی، چند جملے میں صاحب کی پیش کروں گا۔ یہ ایام واقعی میں رونے کے ایام ہیں۔ ابھی کل تاریخی شہر اعضا لکھنؤ کا 72 تابوت کا پروگرام، کہاں کہاں سے لوگ آئے۔ آپ سب سنتے ہیں جناب زینب کبریٰ کے لیے کہ زینب علیہ مقام ام المصائب ہیں، اور کائنات میں واقعی میں چند بیٹیاں ہیں جن کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک تو نبی کی بیٹی ہے، 18 برس کی عمر میں پہلو شکستہ، اور پھر امیر المؤمنین وقت غسل چیخ مار کر روتے ہیں۔ میں عرض کروں آپ کے سامنے، بعد رحلت پیغمبر خاتم صدیقہ طاہرہ جب کبھی اپنے بابا کے حجرے کو دیکھتی تھیں تو روایت کہتی فغشی علیہا، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔
اگر جناب بی بی دو عالم شہزادی کونین اپنے بابا کے حجرے کو دیکھے، ان کے لباس کو دیکھے تو بے ہوشی طاری ہو جائے، تو اگر سکینہ کی نگاہ اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر پر پڑی ہوگی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زینب اولیاء مقام میں پیش کروں، زینب اولیاء مقام عالمہ غیر معلمہ، علی کی شیر دل بیٹی، جب بیٹھ کر نماز ادا کرتی ہیں، امام سجاد نے سوال کیا، پھوپھی اماں یہ بیٹھ کر نماز کیوں ادا کر رہی ہیں؟ بی بی فرماتی ہیں مجھے اتنا کم کھانا ملتا ہے، اتنا کم کھانا دیا جاتا ہے کہ ہم اپنا حصہ اپنے بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ان کم سن بچوں کو دے دیتے ہیں۔ سوچئے، زینب بوڑھی ہو چکی ہیں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، صرف ایک مصیبت نے زینب کو لاغر و کمزور اور ناتواں، پھر ایک بچی اور ہے، وہ ہے یتیم حسین جناب سکینہ۔ اگر زینب کبریٰ ام المصائب ہے تو جناب سکینہ بنت المصائب ہے، مصائب کی بیٹی کا نام ہے سکینہ بنت الحسین۔ پیش کروں آپ کے سامنے، بس ایک روایت سن لیجئے، انشاءاللہ یہی آنسو رومال سیدہ میں جگہ پائیں گے اور ہم سب کی شفاعت کا ذریعہ قرار پائیں گے۔ بس ایک روایت سن لیجئے۔ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جب لٹا ہوا قافلہ گزر رہا ہے اور بے سر لاشیں تک پہنچی ہیں اپنے بابا کے، اور اپنے آپ کو اپنے بابا کے لاشے پر گرایا ہے، تو آغا جوادی عاملی کہتے ہیں کہ سکینہ کے کانوں میں ایک ایسی آواز پہنچی جو سکینہ کے سوا کسی اور نے نہیں سنی۔ وہ آواز کیا تھی؟ امام عالی مقام اپنی بیٹی سکینہ سے کہتے ہیں، بیٹا سکینہ جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور پھر یہی بیٹی جب باب کوفہ پر پہنچی ہے تو جناب زینب سے سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں کیا کوفے میں بھی پانی نصیب نہیں ہوگا؟ اور جو کوفے میں خطبہ دیا ہے جناب سکینہ نے، کاش کبھی وقت ہو تو آپ کے سامنے بیان کروں۔ اور پھر یہی کمسن بچی ہے جب شام کے زندان میں پہنچتی ہے۔ کیسا زندان ہے؟ امام سجاد نعمان ابن منذر سے کہتے ہیں، نعمان ہمیں شام میں 7 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، خدا وہ غم کسی کو نہ دکھائے جو سید سجاد جیسے جوان نے کربلا میں دیکھا، کربلا کے بعد دیکھا۔ نعمان ہمیں ایسے قید خانے میں رکھا گیا جہاں چھت موجود نہیں تھی، رات میں اوس پریشان کرتی تھی، دن میں دھوپ کی شدت پریشان کرتی تھی، ہمارا بدن نحیف و لاغر و ناتواں و کمزور ہو چکا ہے، نعمان ہمیں اتنی، یہی زندان، اسی زندان شام میں، بس ایک روایت، اسی زندان شام میں جناب سکینہ محو خواب ہیں، اچانک خواب سے بیدار ہوئی، کہتی پھوپھی اماں میرا بابا، پھوپھی اماں میرا بابا، کبھی زندان کے اس گوشے میں، کبھی زندان کے اس گوشے میں، بیویوں میں کوہرام مچا، رباب گریا کر رہی ہیں، ام کلثوم گریا کر رہی ہیں، جناب زینب گریا کر رہی ہیں، جب بیویوں میں کوہرام مچا تو یہ رونے کی آواز یزید کی نجیس سماعت تک پہنچی۔ یزید نے فوراً سوال کیا، یہ گریا کیوں؟ کہا حسین کی یتیمہ سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی۔ یزید نے حکم صادر کیا کہ سر حسین کو بھیجا جائے، تشت میں سر مظلوم کربلا ہے، روپوش سے ڈھکا گیا ہے۔ جب لانے والا سر لے کر آیا ہے، سکینہ نے مظلومانہ لہجے میں، 4 برس کی بچی ہے، فوراً جناب سکینہ جناب زینب کو خطاب کر کے کہتی ہے، پھوپھی اماں میں نے بھوک کا شکوہ نہیں کیا، مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے میرا بابا چاہیے۔ اب جو روپوش کو ہٹایا تو کھانا تو نہ تھا، باپ کا کٹا ہوا سر آواز دیتی ہے، پھوپھی اماں میں نے کھانے کا شکوہ نہیں، اور رخسارے پر رخسار کو رکھ دیا، آواز دی بابا آپ ہوائے ہیں، جب ہمارے رخسار پر تماچے لگائے گئے، ہمیں دیار بدیار بے مقنع و چادر کوفہ و شام کے بازار و دربار میں لے کر جایا گیا۔ روایت کہتی امام سجاد نے جناب سکینہ کو گریا کرتے ہوئے دیکھا، اور بچی جب روئے زمین پر گری ہے، امام سجاد آگے بڑھے، بہن کو ہلایا، کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھوپھی اماں میری لاڈلی بہن سکینہ زندان شام میں ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُ خُدَيَا
ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود ہم سب کو دین فہمی کا شعور نصیب فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس ذکر کے صدقے میں، شہداء کربلا کی عظمتوں کے صدقے میں، سید الشہداء کی صدقے میں معبود ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد کا، ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و اہل بیت سے ہماری وابستگی رہے اور آخرت میں اہل بیت کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے جو برادران، جو خواہران، جو اہل وطن، جو پوری دنیا سے زائرین امام حسین کربلا پہنچ رہے ہیں، معبود ان سب کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے کریم پروردگار ہم سب کو کربلا پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جملہ مؤمنین، علماء، افاضل، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی، محافظ کربلا جناب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھے۔ اے کریم پروردگار اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما۔ معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت اہل بیت طاہرین کا، اس روئے زمین پر جہاں بھی امام حسین کے فرش اعضا کا اہتمام کرنے والے مؤمنین ہیں، ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ بانی مجلس، حاضرین مجلس کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ معبود ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے آبان و انصار میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔